ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سورۃ النحل کے کل ہم نے 8 رکوع پڑھے، آج 9ویں رکوع سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے تمہاری چوپایوں میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے، نشانی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ ہم آپ کو پلاتے ہیں ان کی پیٹوں میں سے، کہ ان کے پیٹوں کے اندر گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں سے آپ کو صاف و شفاف اور خالص دودھ ملتا ہے پینے کے لیے، جو لذت والا بھی ہے اور پینے والوں کے لیے جو ہے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَفَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور جو پھل نکلتے ہیں جیسے کھجور ہے، انگور ہے، تو ان میں سے بھی تم بناتے ہو شراب۔ اب یہ سورۃ المکی ہے اور شراب حرام ہوئی ہے مدنی صورتوں میں، تو اس لیے ابھی جو ہے تذکرہ اس کا بھی چل رہا ہے۔ لیکن یہاں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا شراب کا، لیکن اس کے بعد بیان کیا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ بہتر رزق بھی اسی سے آپ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب شراب کو بہتر نہیں کہا اللہ نے، یہاں شراب کا ذکر الگ کیا، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق بھی آپ اس سے حاصل کرتے ہو، کسے؟ پھلوں سے، انگور سے اور کھجور سے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی ہے نشانیاں، لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب یہ وہ لفظ آ گئے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ النحل ہے، یعنی مدھمکھی جو نا شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کس کو؟ شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اور آپ اپنا گھر بناؤ۔ کس کو کہا؟ شہد کی مکھی کو کہا کہ گھر بناؤ تم، کس میں؟ پہاڑوں میں اور درختوں میں، اور جو یہ چھتریاں بناتے ہیں کس کے لیے؟ انگور کے درختوں کے لیے لگتے ہیں نا، وہ چھتریاں جیسی بناتی ہے جس سے وہ پیڑ جس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو ان میں آپ اپنا گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل ثمرات، اس کے بعد تم کھاؤ ہر کسی قسم کا میوہ۔ کس کو کہا؟ یہ شہد کی مکھی کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تم کھاؤ ہر کسی قسم کا میوہ۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اس کے بعد تم اللہ کے آسان کردہ راستوں پہ چلتے رہو۔ یخرج من بطونها شراب، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اس کے پیٹ سے پینے کے لیے، تمہارے پینے کا سامان، مختلف الوان، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے وہ پودا اور جیسے وہ پھول کو رنگ جو اس کا جوس ہے وہ چوستی ہے، تو اس کے اکارڈنگ اس کا کلر بھی ہو جاتا ہے۔ فی شفاء للناس، اس میں جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی نشانیاں ہے، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، اور اس کے بعد وہ تم کو وفات دے دے گا، یعنی موت طاری کر دے گا۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہایت ہی اس نا جسے کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، ناکارہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہاں تک کہ وہ اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ سب کچھ واقفیت ہونے کے باوجود بھی وہ لا علم ہو جاتے ہیں۔ اس ایسی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، تو یہاں پہ بھی ارذل العمر کا لفظ آ گیا۔ تو ایسی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نجات مانگتے تھے، اے اللہ مجھے بچانا ارذل العمر سے، ایسی عمر سے، ایسی زندگی سے، ایسے بڑھاپے سے جو بڑھاپا پھر ایک انسان کو ناکارہ بنا دیتا ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ پھر بچوں جیسی حرکتیں، لا علمی جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والا، قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، کچھ کو کچھ پر رزق کے حساب سے، یعنی کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، نعمت دی ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِالرَّادِي رِزْقِهِمْ
علی ما ملکت ایمانہم، ذرا دیکھو آپ بتاؤ کہ جس کو اللہ نے فضیلت دی رزق کے لحاظ سے، یعنی اسے مال زیادہ دیا، کیا وہ اپنے غلام کو اس رزق میں سے اتنا ادا کر دے فہم فیہ سواء، تاکہ وہ میرے برابر ہو جائے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک امیر جو ہے آپ کے، ہم یہاں غلام کی نہیں بلکہ اپنے معاشرے کی اس وقت کی مثال لیں کہ کوئی شخص ہے، اس کے پاس 20 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے بھائی دوسرا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نہیں میرا بھائی بھی میرے برابر ہونا چاہیے، یہ اٹھا کے 10 لاکھ روپے اس کو ٹرانسفر کرتا ہے، دیکھو جی ہم دونوں برابر ہو گئے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر کوئی شخص یہی چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے برابر نہ ہو، جتنا مجھے ملا ہے وہ کسی دوسرے کو نہ ملے، ہر کوئی مال کا حریص ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی مثال سے سمجھاتا ہے کہ جب تم خود اپنے مال کے لحاظ سے ایک دوسرے کو جو ہے ایسا نہیں کرتے کہ کسی کو اپنے برابر کر دو، تو اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو کیسے اپنے برابر کر دے گا جن کو تم نے شریک بنا کے رکھا ہے کہ یہ اللہ کی شریک ہے؟ تو جب تم خود کسی کو اپنا شریک نہیں بناتے، اپنے برابر نہیں بناتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو کیسے اپنے برابر کر دے گا؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمتوں کا یہ انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی ذریت میں تمہارا جوڑا بنایا، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہارے جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا دیا؟ تمہارے بچے دیے، وحفدتم ورزقکم من الطیبات، اور بیٹے دیے اور بیٹوں سے پھر پوتے دیے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے پاکیزہ رزق بھی عطا کرتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، کیا پھر اس کے باوجود بھی یہ باطل کی اتباع کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے، ان کی ناشکر گزاری کریں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کا کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں ہے رزق کے معاملے میں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، کسی بھی چیز میں، ولا یستطیعون، اور ان کو اس کی استطاعت بھی نہیں ہے۔ تو فلا تضربوا للہ الامثال، اور اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو۔ یہ لوگوں کا، ان کا، مشرکوں کا ہمیشہ یہ پروپیگنڈا رہا ہے کہ یہ مثالیں بیان کرتے، جی بادشاہ سلامت کے پاس جانا ہے، ایسے ہی ڈائریکٹلی جاؤ گے؟ ڈائریکٹ نہیں جاتے، اس کے لیے پہلے جو اس کا پہرے دار ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنی ہے، پھر جا کے وہ اپوائنٹمنٹ دیتا ہے، تو پھر بادشاہ سلامت کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی بےہودہ مثالیں جو ہے یہ اللہ کے لیے جو ہے استعمال مت کیا کر۔ اسی طرح ہم بھی دیکھتے ہیں اس وقت بھی عوام الناس ایسے ہی، جب ان کو کہا جاتا ہے جی فلانی اعمال کیوں کرتے ہو، فستانی عمل کیوں کرتے ہو، تو یہ جائز نہیں، تو پھر لاسٹ میں بھی وہ بھی ایسی ہی مثالیں بیان کرتے ہیں، جی کورٹ میں جانا ہے تو جج کے پاس ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے، وکیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف مثالیں بیان کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا انکار کر دیتا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں بیان مت کیا کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو مثال بیان کرتا ہے، عبدن مملوکا، ایک بندے کی جو مملوک ہے، جو کیا ہے، جو نوکر ہے، ٹھیک ہے، ایک غلام ہے، لا یقدر علی شیء، جسے کسی بھی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسے کوئی قدرت نہیں، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اسے تو کھانے پینے کی بھی جو ہے اجازت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کو مالک نہ کہے کہ کھاؤ اور پیو، اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کو مالک نہ کہے پہنو، اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ مالک نہ کہے بیٹھو۔ یہ غلام ہوتا ہے، غلام اس کو بولتے ہیں۔ باقی اس وقت جو معاملہ ہے اس کو نوکر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ملازم کوئی کسی کا ہے وہ نوکر ہے اس کا، ٹھیک ہے، خدمت کرتا ہے تو پیسے لیتا ہے، لیکن غلام کو پیسے بھی نہیں ملتے، کام کرنے کے اس کو پیسہ بھی نہیں ملتا، اس کو اختیار ہے، مالک کو اختیار ہے، چاہے تو کھانا دے دے، چاہے تو ایسی بھوکا مار دے اس کو، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نوکر، ایک نا غلام اور ایک مالک کی کیا حیثیت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں ایک غلام کی جسے کوئی اختیار ہی نہیں، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا، اور اس کی مثال جسے ہم نے اپنی طرف سے رزق دیا ہے، حسنا، بہترین رزق۔ ایک وہ ہے جو اب مالک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، فراوانی کی ہے، اس کو بہت دولت دی ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، جو اللہ کی راہ میں اب جو ہے اعلانیہ بھی اور چوری چھپے بھی خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔
اب اگر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ اور اس کا غلام کیسے برابر ہو سکتے؟ اللہ کا وہ غلام جسے کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ سارا اختیاری کل اللہ کے پاس ہے، جب چاہے اس کو مار دے، جب چاہے اس کو بچا لے، جب چاہے اسے رزق کھلا دے، جب چاہے اسے رزق نہ دے، یہ اللہ کا اختیار، جبکہ خود ایک بندہ جو ہے اس کو کوئی اختیار ہے نہیں، تو کیا اللہ اور بندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی تمام تعریفات ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے بلکہ جانتی ہی نہیں ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی، دو آدمیوں کی۔ احدهما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، جسے کسی کام کا کوئی اختیار ہے نہیں، گونگا ہے تو کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ وَهُوَ کل علی مولاہ، جو اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، کیوں؟ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جس کسی بھی کام کی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے کوئی خیر لے کے آتا ہی نہیں ہے، بلکہ نکما اتنا ہے کہ کام ڈھنگ سے کر نہیں پاتا، کسی بھی کام کے لیے بھیج دو تو کوئی خیر اس کی طرف سے ملتا ہی نہیں ہے۔ حل یستوی، کیا یہ برابر ہوگا؟ ہوا ومن یأمر بالعدل، اس شخص کے جو عدل انصاف کا حکم دے، کیا یہ شخص اور وہ غلام برابر ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ شخص جو دوسرا شخص ہے جو انصاف کی بات کرتا ہے اور وہ صراط مستقیم پہ ہو، کیا یہ اور وہ ناکارہ غلام برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ کو ہی پتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، بلکہ جو قیامت کا معاملہ ہے وہ تو پلک جھپکتے ہی آ جائے گا، او ہوا اقرب، یا وہ اس سے بھی قریب ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماں کی پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اور تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تمہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم بالکل جو ہے اس دنیا میں محتاج تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے کانوں کی سنوائی عطا کی، آنکھوں کی بصارت عطا کی اور عقل دی، اور تمہیں سوچ سمجھ عطا کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کانوں سے سنو اور ان آنکھوں سے دیکھو، اس کے بعد اپنی عقل کا استعمال کر کے علم تک رسائی حاصل کر لو تاکہ تم اللہ تک پہنچو، لیکن تاکہ تم شکر گزار بندے بنو اللہ کے۔ الم یروا الی الطیر، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا یہ نہیں دیکھتے کن کی طرف؟ پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑائے رکھا ہے، جو ہوا میں تیرتے ہیں، اڑتے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو نہیں پکڑے ہوئے ہے، ان کو نہیں چلاتا ہے مگر اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی ایمان لانے والی قوم کے لیے نصیحتیں ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون کی جگہ بنا دی۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تم جانوروں کی خالیں اتار کر ان سے خیمے اپنے لیے گھر بناتے ہو، خیمے بناتے ہو۔ تستخفونہا یوم ذعنکم ویوم اقامتکم من، اور وہ جو گھر ہے جو تم خیمے بناتے ہو جانوروں کی خالوں سے، وہ تمہارے لیے آسان ہو جاتی ہے جب تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، جب تم کوچ کرتے ہو اور جب تم کسی جگہ اپنا ڈیرا جما دیتے ہو تو یہ خیمہ لگانا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فائدے رکھے ہیں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور اون سے، جو بھیڑ سے اون نکلتا ہے اس کو صوف بولتے ہیں۔ وَأَوْبَارِهَا، اور جو اونٹ سے نکلتا ہے، ریشہ نکلتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اوبارہا، اس کو اوبار بولتے ہیں۔ وَأَشْعَارِهَا، اور شعر بولتے ہیں جو بکری کا اوپر سے جو اس کو بال ہوتے ہیں تو اس کو شعر بولتے ہیں۔ اثاثاً، اس میں جو ہے تمہارے لیے گھر کا سامان ہے، وہ متاع الی حین، اور فائدہ اٹھانے کی، ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے اس دنیا میں، ان کے تمہارے لیے ان میں سایہ بنایا ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے جو ہے پہاڑوں میں تمہارے لیے غاریں بنا دی تاکہ جب تم سفر میں ہو، اچانک سے بارش شروع ہوگی تو تم غار میں گھس کر پناہ لیتے۔ لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اسی نے تمہارے لیے قمیصیں بنا لی، جو تم کپڑے پہنتے ہو، جنہیں تم جو ہے گرمی سے بچنے کے لیے اور سردی سے بچنے کے لیے کپڑے بنائے۔
وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اس نے تمہارے لیے وہ زرہیں بنا دی جس سے تم جنگوں میں خود کو بچا دے، جسے اس وقت بلٹ پروف کہا جا سکتا ہے۔ کذالک یتم نعمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسی طرح مکمل کرتا ہے علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے ناشکر گزار بنے، اتنی نعمتوں کا سمجھانے کے باوجود بھی، یہ دیکھنے کے باوجود بھی کہ یہ ساری نعمتیں صرف ایک ذات دیتی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ شرک کرتے رہے اور منہ پھیرتے رہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، ان کو واضح و نصیحت کرنا، اللہ کا دین پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد ان کا انکار کرتے ہیں۔ واکثرهم الکافرون، اور ان کی اکثریت ہے ہی کافر۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ یہ دن یاد کرو، یعنی قیامت کا دن وہ ہوگا، نبعث، جس دن ہم مبعوث کریں گے، کھڑا کریں گے، من کل امت شہید، ہر کسی امت پر ان کا گواہ، یعنی ان کا پیغمبر کھڑا کریں گے، وہ ان پر گواہی دے گا کہ میں نے دین پہنچا دیا۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور اس کے بعد کافروں کو کوئی اجازت نہیں ملے گی اور نہ ہی ان کا کوئی مطالبہ یا توبہ وہاں پہ قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جس دن یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، تو وہ ان سے کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں پھر مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اب جب یہ مشرک دیکھیں گے ان کو جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا، چاہے وہ جو بھی اللہ کے مخلوق تھے، جن کو چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ بزرگان دین ہو، چاہے وہ ائمہ نظام ہو، جس کسی کو بھی، چاہے وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو، اگر جب وہ ان کو دیکھیں گے روز محشر میں، تو اس دن پکار اٹھیں گے کہ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہے ہمارے شریک جن کو ہم نے شریک بنایا تھا، الذين كنا ندعو من دونك، جن کو ہم پکارتے تھے تمہارے سوا، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو ان کی باتیں ان کی طرف پھینک دی جائے گی، ان پر منہ پر مار دی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ اس سے پہلے بھی ہم نے سورۃ یونس میں پڑھا کہ یہ کیا کہیں گے، یہ شرکا ان کو کہیں گے ہم تو غافل تھے تمہاری عبادت سے۔ یہاں ان کا انکار ہی کیا جائے گا، انکار اس طریقے سے کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں کبھی حکم نہیں دیا کہ میری عبادت کرو، ہم نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ ہم میرا وسیلہ پکڑنا، تم تو یہ خود کرتے رہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ میرا سجدہ کرنا، یہ میرے لیے کوئی نظر و نیاز نکالنا، میں نے تو کبھی نہیں کہا، تو یہ خود تم کرتے تھے، میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، تم جھوٹے ہو، تم نے یہ خود جھوٹ کر لیا ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ اس دن جو ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کریں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن جو ہے جو بھی انہوں نے افترا کیا، جو بھی انہوں نے یہ جھوٹ بولا، یہ سارا ان سے گم ہو جائے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا، ان کو ہم زیادتی کریں گے، زیادہ دیں گے عذاب کا، فوق العذاب، عذاب پر، بما کانوا یفسدون، کیونکہ وہ فسادی ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَہِیدًا، جس دن قیامت کے دن جب ہم ہر کسی امت پر کھڑا کریں گے ان کے گواہ کو، یعنی پیغمبر کو، علیہم من انفسہم، انہی میں سے، ٹھیک ہے، وجینا بک شہیدن علی ہؤلاء، اور ہم آپ کو گواہ کریں گے ان پر کھڑا، یعنی سارے انبیاء جو ہے اپنی اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے، اور جب وہ قوم انکار کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے، پیغمبروں کی طرف سے پھر گواہی دیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف نازل کی یہ کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر کسی چیز کی وضاحت بیان کر دی گئی ہے، وَهُدًى، اس میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، یہ خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے یہ آیت، تو اکثریت لوگوں کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، یامر بالعدل، انصاف کا حکم کرتا ہے، والاحسان، اور احسان، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، بہتری کرنے کا، نیکی کرنے کا،
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ نیکی کا، اچھائی کا اور رشتہ جوڑنے کا معاملہ کرنے کا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، وَالْمُنْکَرِ اور ہر کسی جرم سے، گناہ سے، وَالْبَغَاء اور سرکشی سے، حد سے تجاوز کرنے سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ اور جب بھی تم اللہ کا نام لے کے وعدہ کرو، اللہ کے ساتھ وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ اور قسمیں مت توڑا کرو بعد توکیدها ان کو مضبوط کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ان قسموں پر ضامن بنایا تھا۔ یعنی ایک شخص قسم کھاتا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس طرح سے کروں گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ایسے کروں گا۔ ایک تو اللہ کو اس قسم پہ گواہ بنایا اور اس کے بعد اس قسم کو توڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم نے اللہ کو ضامن بنایا ان قسموں کا تو پھر اس کے بعد ان قسموں کو مت توڑو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے توڑ ڈالا، کاٹ ڈالا اس اون کو، من بعد قوت اس کو جب اس نے کاتا تھا، انکاتن اور اس کے بعد جو مضبوطی سے اس نے اس کو کاٹ کے رکھا تھا، اچھی طرح کاتا اور اس کا داغا بنایا، داغا بنانے کے بعد اس کو پھاڑ دیا، کاٹ دیا۔ تو تم اس عورت کی طرح مت بن جانا کہ ایک طرف سے ایک تو تم نے اپنے وعدوں کو مضبوط کیا، اچھی طرح سے وعدہ کیا، کنٹریکٹ کیا اور اس کے بعد اسی کنٹریکٹ کو پھاڑنے لگو۔ تو اس عورت کی طرح مت بن جانا جس نے اون کو مضبوطی کے ساتھ کاتا تھا، داغا بنایا تھا اور اس کے بعد اس کو کاٹنے لگی۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکونوا امۃ ہی اربع من امۃ اور تم اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے ذریعہ بناتے ہو آپس میں، تاکہ جب تم میں سے ایک امت کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، ایک جماعت کو قوت حاصل ہو جاتی ہے تو دوسری جماعت پر حملہ کر دیتی ہے اور قسمیں توڑ دیتی ہے، اپنے کنٹریکٹس کو جو بھی معاہدے کیے ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ یہ عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب بھی وہ قسمیں کھاتے تھے تو جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہماری قوت اب بڑھ گئی، جو ہے ہمارا خاندان بڑھ گیا، کہ ہمارے ساتھ لوگ زیادہ جڑ گئے، تو اس کے بعد قسمیں توڑ دیتے تھے۔ ان کو پتہ تھا دوسرا جو قبیلہ اب ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی برائیوں سے روکتا ہے کہ جب تم کمزور تھے اس وقت تو کنٹریکٹس کرتے ہو، ایک دوسرے کے قسمیں کھاتے ہو، جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں گے، آسانی سے معاملات کریں گے، لیکن جیسے ہی تمہیں قوت آ جاتی ہے، جیسے ہی طاقت آ جاتی ہے، جیسے تمہیں جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ میں اب قوت ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس وقت جو ہے وعدے توڑ دیتے ہو۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ تو انما یبلوکم اللہ بہ اس قسموں سے، ان چیزوں سے، ان قوت سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور بیان کر دے گا اس ساری چیز کو جس میں تم اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ یُضِلُّ مَن یشاء وَیہدی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو بھی تم اعمال کرتے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اور ایک دوسرے پر جو ہے قسموں کو دھوکہ بنانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ فَتَزِلَّ قدم بعد ثبوتها اس سے کیا ہوگا، تمہارے قدم جو ہے وہ ڈٹ جانے کے بعد ڈگمگا جائیں گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں سزا چکھا دے گا اس کے بعد کیونکہ تم جو ہے اللہ کی راہ سے روکتے ہو لوگوں کو۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچ ڈالو۔ تھوڑی سی قیمت کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ، دنیا کے عوض، دنیا کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسموں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم بے شک یقیناً جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون اگر تمہیں خبر ہوگی۔ ما عندکم جو تم حاصل کرتے ہو، جو تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا۔ وما عند اللہ باق جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دے گا صبر کرنے والوں کو، جو ان کو بدلہ دے گا بہتر ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ من عمل صالحا، جو بھی تم میں سے نیکی عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم اس کو دنیاوی زندگی میں راحت اور سکون کی زندگی عطا کریں گے۔ یہاں کون سی سکون مراد ہے؟ یہاں قلبی سکون مراد ہے۔ ادروائز آپ دیکھو گے ایک شخص جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن اس کو 2 وقت کی مکمل روٹی میسر نہیں ہوتی، وہ ایک ہی وقت کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے دیکھو یہ بیچارہ جو ہے پریشانی میں، اس کو جو ہے آپ دیکھو گے ایک کمرے میں بیٹھ رہا ہے، اس کے پاس بڑا بنگلہ نہیں، پیدل چلتا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں، آپ کو یہ کون سی سکون والی زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا اور ہوگا وہ مومن، میں اسے بہترین زندگی عطا کروں گا۔ یہ کون سی بہترین زندگی؟ تو یہاں بہترین زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جس میں ایک شخص کو دلی سکون ہو۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، نوکر چاکر ہے، لیکن دلی سکون نہیں ہے۔ ایسی دولت پہ تو لعنت ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے جس کے پاس بالکل ہی کم ہے، شام کو پورا غذا بھی نہیں کھاتا، لیکن اس کو دل کا، قلب کا سکون ہے، کیونکہ اس کا دل معلق ہے اللہ کے ساتھ۔ تو ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، جزا دے گا ان کے جو نیکیاں کرتے تھے، جو وہ اعمال کرتے تھے، ان کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس وقت جو ہے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی لیے جو ہے جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں ان پر جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان کا ان پہ کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ انما سلطانہ، شیطان کا اختیار چلتا ہے علی الذین یتولونہ، ان پر جنہوں نے اس کو اپنا دوست بنایا ہے، والذین هم بہ مشرکون، اور جنہوں نے شیطان کو شریک بنایا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم کسی آیت کو بدل دیتے ہیں کسی دوسری آیت کے ساتھ، یعنی نسخ کر دیتے ہیں، ایک آیت کو بدل دیتے ہیں، اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، کوئی دوسری آیت لاتے ہیں، ایک حکم بدل دیتے ہیں دوسرے حکم کے ساتھ، جیسے قبلے کا حکم ہے، شراب کا حکم ہے، رجم کا حکم ہے، ہم بدل دیتے ہیں ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ۔ تو واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کیا نازل کرتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ جو ہے یہ ساری چیزیں گڑھ دیتے ہو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ قل نزلہ روح القدس، آپ بتا دیجئے کہ یہ قرآن مقدس میں گڑھتا نہیں ہوں بلکہ اس کو نازل کرتا ہے جبریل امین، من ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے، بالحق کے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدمی عطا کرے کن کو؟ ایمان والوں کو، وہدن وبشرا، اور ہدایت اور بشارت ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتا ہے ایک انسان۔ تو ایک غلام تھا جو وہاں رہتا تھا، جو پہلے یہودی یا نصرانی بنا تھا، جسے ان کا کتاب کا علم تھا، تو وہ مکہ میں تھا، تو وہاں کے مکے کے لوگ الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھاتا ہے، اسی وجہ سے یہ بولتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ لسانہ الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ آپ کو نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اعجمی ہے، وہ تو کوئی دوسری زبان بولتے ہیں، اس کی زبان عربی ہے نہیں، وہ تو فصیح عربی کو جانتا نہیں ہے، اور آپ بھی فصیح جو ہے ایسی زبان، کوئی شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اس سے پہلے ایسا کلام کبھی پیش نہیں کیا تھا۔ اب اگر اس کو اعجمی سکھاتا ہے تو ایسی فصیح زبان میں یہ کلام آیا کہاں سے؟ وہ تو اعجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جبکہ یہ قرآن مقدس ہے، یہ عربی زبان کا واضح کلام ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ
ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کبھی نصیب نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیت اللہ، بلکہ جھوٹ تو باندھتے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے ایک ہی معاملہ یہ ہو جائے کہ اسے جان کا خطرہ ہو اور اس نے جو ہے دل میں ایمان کو چھپا کے رکھا ہو اور زبان سے کفر یا کلمہ کہے، اس پہ یہ سزا نہیں ہے۔ یہاں سزا ہے اس کی ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جس نے اپنا دل کھول لیا کفر کے لیے۔ یہاں ایمان کے بعد کفر کی دو چیزیں بیان کی گئی، ایک جس نے دل میں ایمان کو چھپائے رکھا اور اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کفر کہا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اپنے دل کو کھولا، وہ من شرح بالکفر صدرا، جس نے اپنے دل کو کھولا کفر کے لیے، یعنی زبان سے بھی اور دل سے بھی کفر کرتا ہے۔ فعلیہم غضب من اللہ، پس اس پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، اب یہ ایک انسان جو ہے کفر کیوں کرتا ہے ایمان لانے کے بعد؟ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ دنیاوی زندگی کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں آخرت سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی کافر قوم کو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور وہ ہے ہی غافل۔ لا جرم، بے شک، انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، اس کے بعد جنہوں نے، بے شک تمہارا رب ان کو جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، ثم جاہدوا، اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی ان پر شفقت، نرمی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے رحم فرمائے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، یاد کرو جس دن آئے گا ہر نفس جھگڑتا ہوا اپنی بابت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا، اس حال میں کہ وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی ہر کوئی شخص جو ہے اپنے خلاف جھگڑے گا، اپنے خلاف باتیں کرے گا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، ایسا غلط ہے، ویسا غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی شخص کو پورا توفا مکمل بدلہ دے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا، اور کسی کے خلاف جو ہے ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنتاً، جو امن میں تھی، مطمئنن، اور مطمئن تھی، بالکل آسودہ حال تھی، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ان کو آتا تھا رزق ہر کسی طرف سے، فکفرت، بس اس کے بعد انہوں نے ناشکر گزاری کی، انکار کیا، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے لباس پہنا دیا، یعنی مبتلا کر دیا بھوک سے، والخوف، اور خوف سے، بما كانوا يصنعون، جو انہوں نے اعمال کی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، ان کے پاس آیا میرا پیغمبر، منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، بس ان کو عذاب نے پکڑ لیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے، حلالاً طیبہ، حلال رزق، پاکیزہ رزق، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر حرام کیا ہے خود مردہ، والدم، خون کو، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر کوئی شخص لاچار ہو جائے
اور اس کے بعد اسے کوئی رزق نہ ملے اور موت واقع ہونے کے قریب ہو تو اس وقت اس کو اجازت ہے کہ ان میں سے وہ شے کھا لے، لیکن وہ ڈکارے مارنے والا نہ ہو اور حد سے زیادہ بڑھنے والا نہ ہو، زیادہ کھانے والا نہ ہو، بلکہ اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور اپنی زبانیں کھول کے جھوٹ مت بولو اللہ کے متعلق کہ فلانی چیز حلال ہے، فلانی چیز حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر جھوٹ باندھ کر، الکذب ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو بھی لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ متاع قلیل، تھوڑی مدت کے لیے فائدہ اٹھا لو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان قریب تم کو جو ہے دردناک عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور جو یہود ہے ان پر اگر ہم نے کوئی چیز حرام کی تھی تو اس کا آلریڈی آپ کو جو ہے ہم نے بیان کر دیا، جو ہم نے اس سے پہلے قرآن مقدس میں پڑھا کہ جو بنو اسرائیل نے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر کچھ چیزیں حرام کی تھی جن کا واقعہ تم پر آلریڈی بیان کیا جا چکا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ، اس کے بعد تمہارا رب جو ہے ان کو جنہوں نے برے اعمال کیے بھی جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تمہارا رب بے شک جو ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور توبہ کے ساتھ ساتھ خود کو سدھار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت قبول کرتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا، یقیناً جو ابراہیم علیہ السلام تھا وہ امت تھا۔ امت کا مطلب یہاں مراد ہے راستہ اختیار کرنے والا، جس نے ایک راستہ متعین کیا، کس کا؟ توحید کا راستہ۔ قانتاً، اللہ سے ڈرنے والا، للہ حنیفاً، ایک رخ کی طرف تھا، ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ شاکراً، وہ شکر گزار تھا، لانعمہ، جو بھی اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی۔ ونس اگین، یہاں یہ سورہ مکی ہے، مکہ کے مشرکوں کے سامنے آیتیں پڑھی جا رہی ہے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، تو آپ ان کے سامنے جب یہ باتیں پڑھی جا رہی ہے کہ وہ شکر گزار بندہ تھا اللہ کا، جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی، لیکن ہم نے بھی تم کو اتنی نعمتیں گنوائی کہ کتنی نعمتیں میں نے تم پر عطا کی، اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا؟ تم شرک کرتے ہو۔ اجتباہ، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، وہداہ، اور ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرح۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی بہتر عطا کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کے بعد ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ اتباع کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ایک طرف تھا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز بھی نہیں تھا۔ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو ہفتے کا دن تھا یہ تو ہم نے تعین کیا تھا کن کے لیے، جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا پہلے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور تمہارا رب جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ عُدُوْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ، تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف۔ کیسے بلاؤ؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور اگر ان کے ساتھ بحث کرنی ہے، بات کرنی ہے، باللتی ہی احسن، تو وہ بھی کیسے کرو؟ احسن طریقے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، یقیناً تمہارا رب جانتا ہے کہ کون جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا، اور کون ہدایت یافتہ ہو گیا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم اب بدلہ لینے پہ ہی آ جاؤ، یعنی یہ سرکشی کرتے ہیں تو اگر تمہیں بدلہ ہی لینا ہے لوگوں سے تو بدلہ اتنا ہی لو جتنا انہوں نے تمہیں ایذا دی ہے، جتنا انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اب اگر تم صبر کرو گے،
लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, वो सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। वस्बिर, आप सब्र ही कीजिए, वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और आपका सब्र करना भी अल्लाह की तौफीक से ही है। वला तहज़न अलैहिम, और इन पर आप गमज़दा न हो। वला तकु फी ज़य्क़िन मिम्मा यमकुरून, और जो भी ये साजिशें करते हैं, जो भी ये चालबाजियां करते हैं, आपका दिल जो है उससे गमज़दा और तंग न हो। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व, यकीनन अल्लाह ताला जो है तकवा गुजारों के साथ है। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो है इन लोगों के साथ कि वो नेकी करने वाले हैं। अल्लाह ताला उनके साथ है, जो सब्र करने वाले, जो नेकी करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनका हमेशा साथी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।